بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گرو دت کا نام آپ یقیناً جانتے ہوں گے۔ ہمارا آج کا یہ ولاگ اسی گرو دت کے بارے میں ہے جس نے ابتدا میں تو بڑے حسین سپنے دیکھے، بڑے خوبصورت خواب دیکھے، غربت سے نکل کر فلم انڈسٹری کی دنیا میں اس طرح داخل ہوئے کہ کچھ ہی عرصے بعد چھا گئے، لیکن ذہنی سکون کو ہمیشہ ترستے رہے۔ خدا کی قسم لاجواب ہو، آپ کی آنکھوں میں اس دل اور ہمیشہ خوشیوں کے پیچھے بھاگتے رہے، ایک بے لگام زندگی گزاری۔ جہاں بھی کوئی خوبصورت لڑکی دیکھی بس دل لے کر اس کے پاس پہنچ گئے، اور یہی غم ان کو لے گیا، محبت کا غم، ہر ایک سے محبت کا غم۔ تفصیل سے بات ہوگی، گیتا دت سے ان کی شادی ہوئی تھی، اس کا کیا انجام ہوا، وحیدہ رحمان ان کی زندگی میں کیسے آئیں، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے۔ میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا۔ چودویں کا چاند ہو یا بچھڑ گیا ہر ساتھی دے کر۔ دوستو، گرو دت ایک ایسا نام ہے کہ جس نے فلم انڈسٹری میں، ماضی کی فلم انڈسٹری میں کافی نام کمایا۔ بہت خوبصورت اور بڑی بھولی بالی شکل تھی گرو دت کی۔ 1925 میں بنگلور میں پیدا ہوئے۔ اصل نام تھا جو ماں باپ نے رکھا وہ تھا وسنت کمار، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے لیے گرو دت پسند کیا، یا شاید ان کے والد نے ان کا نام رکھا تھا۔ گرو دت جب تعلیم جو جتنے بھی حاصل کر سکتے تھے انہوں نے کی، زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی، غالباً ایف اے تک وہ پڑھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خواب تھے فلمی دنیا میں داخل ہونے کے۔ یہ خواب ان کی آنکھوں میں اس وقت آنا شروع ہو گئے تھے جب وہ ابھی چھوٹے تھے۔ وہ موسیقی کے لائیو پروگرام جو ان دونوں تھیٹر لگا کرتے تھے، 8-10 سال کی عمر میں بھی وہ جایا کرتے تھے، اور ان کو وہاں ہونے والے ڈرامے، وہاں ہونے والی موسیقی بہت پسند آتی تھی۔ تڑپ تھی ان کی بمبئی جانے کی۔ بمبئی جا کر انہوں نے پہلے تو کسی کمپنی میں جاب کی، غالباً ٹیلی فون آپریٹر بھرتی ہوئے تھے، لیکن وہاں ایک لڑکی کے ساتھ معاشقے کے جرم میں لڑکی نے ان کی شکایت کر دی تھی، ان کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ پھر وہ بمبئی کے قریب پونے شہر ہے جو مشہور ہے اپنی تربیت کی وجہ سے، تربیت گاہ کی وجہ سے، مطلب جہاں موسیقی کی اور اداکاری کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہ وہاں پہنچے اور ابھی یہ پونے کی انسٹیٹیوٹ میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ ایک لڑکی ان کی زندگی میں آ گئی جس کو یہ بھگا کر لے گئے، لیکن اس لڑکی کے بھائی نے جب ان تک پیغام پہنچایا کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، تو گرو دت اس کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پونے انڈسٹری میں داخل ہوئے، وہاں انہوں نے ڈانس ڈائریکٹر کی تربیت حاصل کی، اور تربیت حاصل کرنے کے بعد وہ ڈانس ڈائریکٹر لگ گئے، یعنی کہ رقص سکھایا کرتے تھے اداکاروں کو اور اداکاراؤں کو۔ اس کے بعد یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لگ گئے، کچھ ہدایت کاروں کو اسسٹ کرنے لگے، کنٹریکٹ تھا۔ 1 سال بعد وہ کنٹریکٹ ختم ہوا تو دوبارہ سڑکوں پر آ گئے۔ یہیں پر ان کی دیوانند سے ملاقات ہوئی۔ دیوانند بھی کچھ کرنے کے لیے بمبئی آئے ہوئے تھے۔ دونوں نے ایک ہی ہاسٹل میں زندگی کے کچھ دن گزارے، دوست بن گئے، اور ایک عہد کیا کہ ہم میں سے جو بھی جائے گا وہ دوسرے والے کو اٹھا لے گا، انڈسٹری میں وہ بھی جگہ دے دے گا۔ مثلاً دیوانند کوئی فلم بنائیں گے تو گرو دت کو ہدایت کار لیں گے اس میں، اور اگر گرو دت نے کوئی فلم بنائی تو دیوانند کو اس میں چانس دیں گے بطور ہیرو۔ اور کچھ عرصے بعد دیوانند نے ایک فلم بنائی
جس کا نام تھا بازی۔ بازی میں انہوں نے گرو دت کو ہیرو رکھا۔ اسی فلم کے دوران گیتا رائے ایک بڑے زمیندار گھرانے کی لڑکی جو فلموں میں گاتی تھی، اور جب ابھی گرو دت اپنے آگے بڑھنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، جیب بھی ان کی خالی ہوتی تھی، اس وقت گیتا رائے اپنی لیموزین میں آتی تھی گاڑی پر اور گانے ریکارڈ کرتی تھی اور کافی اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ گیتا رائے کو پسند آ گئے گرو دت بھی گر جانتے تھے خواتین کو رجھانے کے، ان کی بھولی بھالی صورت، ان کی نظر نہ آنے والی مسکراہٹ بہت سی حسیناؤں کو ان کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ گیتا رائے بھی ان کے عشق میں گرفتار ہو گئیں اور کچھ ہی عرصے بعد دونوں نے شادی کر لی۔ گیتا رائے سے وہ گیتا دت ہو گئیں، اور گیتا دت کا قدم ان کی زندگی میں کیا آیا، ان کو کامیابیاں ملنے شروع ہو گئیں۔ انہوں نے فلمیں خود بنانی شروع کر دی، دوسروں کی فلموں میں تو کام کیا، اپنی فلمیں بھی بنائیں۔ اس میں اکثر گانے گیتا دت کی آواز میں تھے، اور ان سے جو ایک ایسا کام ہوا جو غالباً نہیں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے گیتا دت کو گھر میں بیٹھنے کو کہا کہ تم صرف میری فلم میں گاؤ گی اور کسی فلم میں گانا نہیں گاؤ گی۔ گیتا دت ان سے محبت کرتی تھیں، انہوں نے ان کی بات مان لی۔ ایک نئی لڑکی جن کو انہوں نے فلم میں چانس دیا تھا، جس کا نام تھا وحیدہ رحمان، اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے، اور وحیدہ رحمان کے ساتھ ان کے شب و روز بسر ہونے لگے۔ گیتا دت اپنے گھر میں ہوتی تھیں اور گرو دت وحیدہ رحمان کے ساتھ ایک فلیٹ میں اپنی راتیں رنگین کیا کرتے تھے۔ یہ خبر گیتا دت تک پہنچ گئی، جو ان کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ گیتا دت ایک انا پرست خاتون تھیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر انا پرست، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ٹوٹ کر چاہتے ہیں اس ہستی کو جس کے لیے وہ اپنے دل میں انا بھی رکھتے ہیں۔ جب بھی گرو دت اپنے گھر جاتے تو گیتا دت ان سے پوچھتی تھیں کہ وحیدہ رحمان کے ساتھ آپ کیوں گھومتے ہیں، کیا آپ گھومتے ہیں، یا مجھے تو سب پتہ ہے آپ کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو گرو دت چڑ جاتے تھے، شور مچاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے۔ یوں گیتا دت اس آگ میں جلتی رہیں جو وحیدہ رحمان نے ان کے گھر میں لگا دی تھی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ گیتا دت سے نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے، گرو دت 2 شادیاں کر چکے تھے اور دونوں ناکام ہو چکی تھی۔ اب چوتھی شادی وہ وحیدہ رحمان سے کرنا چاہتے تھے، لیکن وحیدہ رحمان، ایک تو ہندو مسلم والا فرق تھا، وحیدہ رحمان مسلم تھی، یہ ہندو تھے، لیکن یہ بات بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ جس طرح کی زندگی وحیدہ رحمان گرو دت کے ساتھ گزار رہی تھی، وہ کوئی مسلمان لڑکی تو نہیں کر سکتی۔ بہرحال وحیدہ رحمان ایک خود غرض لڑکی تھی، اس کو صرف اپنا کیریئر عزیز تھا، اور وہ گرو دت جیسے مشہور آدمی کے ذریعے وہ بلندی تک جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنا جسم تو پیش کر رہی تھی، لیکن اس کو لیگلائز نہیں کر رہی تھی، اور گرو دت ان پہ پریشر ڈالتے تھے کہ مجھ سے شادی کرو، اور وحیدہ رحمان انکار کر رہی تھی، مسلسل ان کا انکار جاری تھا۔ ادھر گیتا دت اور گرو دت کے درمیان لڑائیاں بڑھتی چلی گئی، تو یہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ وہاں ان کی ذہنی حالت خراب ہو گئی، وہ بات بات پر بچوں کو جھڑکتی تھیں، ان کو مارنے کو دوڑتی تھی، کسی کی بات ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، ان کو بھولنے کی بیماری ہو گئی، اور یہاں تک ان کی حالت ہو گئی کہ وہ اپنے بچوں کو بھی پہچاننے میں بہت دیر کر دیتی تھی۔ گرو دت نے ایک فلم ایسی بنائی جس کو بنانے سے ان کے دوستوں نے منع کیا تھا کہ یہ فلم کامیاب نہیں ہوگی، لیکن گرو دت اس کو بنانا چاہتے تھے۔ فلم کا نام تھا کاغذ کے پھول۔ اس میں ان کے ذہن میں جو اداکار تھے، ایک تو دلیپ کمار، دوسرے نرگس اور مدھو بالا، لیکن گرو دت نے سوچا کہ اگر میں نے دلیپ کمار کو لے لیا تو یہ تو میری ہدایت کاری جیسے میں چاہتا ہوں شاید اس پہ عمل نہ کریں، کچھ رکابت بھی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا اور اس فلم میں دلیپ کمار کی جگہ خود کام کیا، اور مدھو بالا اور نرگس کی جگہ انہوں نے
مالا سنہا اور وحید الرحمان کو کاسٹ کر لیا۔ حسب توقع یہ فلم نہ چل سکی، لیکن گرو دت کے مرنے کے بعد اس فلم کو کلاسک کا درجہ حاصل ہو گیا۔ فلم تھی کاغذ کے پھول۔ ان کے پسندیدہ موسیقاروں میں جن کو وہ اکثر اپنی فلموں میں موسیقار رکھتے تھے او پی نیر اور سچن دیو برمن تھے، جن کو ایس ڈی برمن کہا جاتا ہے، اور شاعری انہوں نے زیادہ تر ساحر لدھیانوی سے لکھائی۔ گرو دت واقعی ایک لیجنڈ تھے۔ ان کے ذہن میں بہت کچھ چلتا رہتا تھا اور ان کے ذہن میں جو آتا تھا وہ بنا لیتے تھے۔ وہ جس قسم کی کہانی چاہتے تھے اسی قسم کی کہانی بنا لیتے تھے، اس بات کو مد نظر رکھے بغیر کہ یہ فلم کامیاب بھی ہوگی یا کہ نہیں۔ لیکن وحید الرحمان ان کی زندگی میں کیا آئیں کہ ایک راستے سے اگر وحید الرحمان ان کی زندگی میں داخل ہوئیں تو دوسرے راستے سے ان کا ذہنی سکون باہر نکل گیا۔ وہ گیتا دت کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اور وحید الرحمان کو بھی نہیں کھونا چاہتے تھے۔ اسی کشمکش میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ ان کے کئی دوستوں نے بھی محسوس کیا کہ گرو دت ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ کبھی کبھی وہ عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا یا شاید میں پاگل ہو رہا ہوں۔ دراصل جب ہم فطرت سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں تو یہی حال ہوتا ہے۔ اپنی خواہشات کے پیچھے جب ہم یہ سوچے بغیر کہ کون سا کام ہمیں کرنے سے روکا گیا ہے اور کس کام کرنے کو حکم دیا گیا، اس تمام باتوں کو پس پوچھ ڈال کر، یہ میں بحیثیت مسلمان آپ سے بات کر رہا ہوں، ان کا تو خیر کوئی اسلام مذہب تو ہے نہیں، وہ جو چاہے کرتے رہیں، لیکن بحیثیت مسلمان میں ایک ضمنی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی انسان مسلمان ہونے کے بعد اگر اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا تو اس کا سکون بھی جائے گا اور اس کی زندگی میں خوشیاں بھی جو آئی تھی وہ بھی چلی جائیں گی۔ بہرحال گرو دت بھی آہستہ آہستہ ڈپریشن کی جانب بڑھنے لگے۔ ادھر ان کو بیوی کی یاد بھی ستاتی تھی، وہ ان سے رابطے کی کوشش کرتے لیکن گیتا دت ان کا فون ہی نہیں اٹھاتی تھی۔ اگر کوئی پیغام بھیجتے کہ مجھے بچی یاد آ رہی ہے یا تم یاد آ رہی ہو آ جاؤ، تو گیتا دت انکار کر دیتی تھی۔ شدید انا میں جکڑی ہوئی تھیں گیتا دت۔ ان کو اس بات کا غم کھا گیا تھا کہ وحید الرحمان نے ان کی جگہ کیوں لی ہے اور گرو دت اس کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ اسی غم میں گیتا دت نے شراب نوشی شروع کر دی اور بے تحاشا شراب پینا شروع ہو گئی۔ اور پھر وہ رات بھی آ گئی جب گرو دت نے اس دنیا سے جانا تھا۔ اس رات وہ بہت زیادہ ذہنی طور پر پریشان تھے، انہوں نے بہت زیادہ شراب پی لی اور نیند کی گولیاں بھی کھا لیں۔ پہلے انہوں نے وحید الرحمان کو فون کیا کہ مجھے تمہاری یاد بہت ستا رہی ہے، تم آ جاؤ، لیکن وحید الرحمان نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے آشا بھوسلے کو فون کیا کہ میری بیوی سے کہو کہ ابھی ابھی آ جائے اور مجھے اپنی بیٹی کی شکل دکھا دے، لیکن وہاں سے بھی انکار ہی آیا۔ اس کے بعد انہوں نے راج کپور کو فون کیا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، تو راج کپور نے بھی یہی کہا کہ یار اس وقت تو آنے کا ٹائم نہیں ہے، کل میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ سمندر کی لہروں میں جیسے ڈوبتے ہوئے تنکے کا سہارا ہوتا ہے، انہوں نے دلیپ کمار کو فون کیا۔ دلیپ کمار سے ان کی گو زیادہ بنتی نہیں تھی، لیکن شاید وہ جینا چاہتے تھے اور موت کی جانب بھی بڑھ رہے تھے، تو دلیپ کمار نے بھی یہی کہا کہ یار یہ کوئی فون کرنے کا ٹائم ہے، صبح دیکھیں گے۔ اور پھر پوری دنیا کے لیے وہ صبح آئی۔ اگر وہ صبح نہیں آئی تو گرو دت کے لیے یا گیتا دت کے لیے وحید الرحمان کا اب کیا ذکر کرے، اس کو تو اپنا کیریئر عزیز تھا۔ ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر وہ اپنے کیریئر کی تلاش میں تھی، اور آج بھی وحید الرحمان زندہ ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک خود غرضانہ مسکراہٹ ہر وقت ہوتی ہے۔ تو پھر وہ لمحہ آ گیا جب صبح کچھ دوست ان کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ ان کا دروازہ بند ہے اندر سے۔ گیتا دت کو خبر دی گئی، اس دوران دروازہ توڑ دیا گیا تھا۔ جب
قریب جا کر دیکھا تو گرو دت یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ سن تھا 1964، 1964، یعنی کہ صرف 41 سال کی عمر میں۔ 41 سال کی عمر ایک مرد کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اس زخم نے، گرو دت کی موت نے گیتا دت کو اندر سے تقریباً توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ۔ انا پرست تھی لیکن محبت تو کرتی تھیں وہ گرو دت سے۔ وہ اپنے گھر چلی گئی اور تقریباً انہوں نے دنیا چھوڑ دی، اپنے کمرے تک خود کو محدود کر لیا۔ ان کا ذہنی توازن اتنا بگڑ گیا تھا کہ اب وہ بچوں کو بالکل ہی نہیں پہچانتی تھیں، اور شراب پینے میں انہوں نے اضافہ کر دیا تھا۔ 2-3 سال کے بعد وہ بستر سے جا کر لگ گئیں۔ ان کو واقعی عشق کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ گرو دت کی یاد ان کو ہر وقت بے چین رکھتی تھی۔ پچھتاوے بھی تھے کہ وہ آخر تک اس کو بلاتے رہے۔ یہ پچھتاوا بہت بڑا پچھتاوا تھا۔ پھر 1971 یا 72 میں، صرف 41 سال کی عمر میں گیتا دت بھی یہ دنیا چھوڑ گئیں۔ دونوں ہی 41 سال کی عمر میں یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور 10 سال کے بعد گرو دت یعنی گیتا دت کے بڑے بیٹے نے خودکشی کر لی، اور جس کمرے میں خودکشی کی وہاں پر یہ تصویر لگی ہوئی تھی۔ بظاہر ہمیں خوشحال نظر آنے والے اندر سے کتنے خالی ہوتے ہیں، اس کا اندازہ اس قسم کی سٹوریاں سن کر ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔